مسجد اقصی کے متعلق پیش گوئیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو 2024 میں قیامت واقع ہونے کے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی خبروں کی حقیقت کے متعلق بتایا۔ اس کے علاوہ ہم نے سیمسنگ کارٹونز میں پھیلی ہوئی سنسنی کے متعلق بھی بات کی اور اس کے حقائق بھی آپ لوگوں کے سامنے لائے۔ آج ہم قرب قیامت کے متعلق اسلام کی روشنی میں بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ مسجد اقصی کو اب کی بار کون فتح کرے گا۔ اس مسجد کی فتح کے متعلق کچھ اہم پیش گوئیاں بھی آپ کو بتائیں گے۔ مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ارض فلسطین پر ہونے والی لال بچے کی قربانی کے متعلق بھی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور اور ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی فتح ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 700 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب اللد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفے کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لہٰذا جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسیٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر کرالنگ کر کے کیوں نہ جانا پڑے، اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں وہ سب کے سب دھنس جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننہال بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا وہ اس پر غالب آئیں گے، یہی کلب کا لشکر ہوگا اور نام مراد رہے گا۔ وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا۔ وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ بعض نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 سال کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان سے نکلے گا جن کا رخ دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ پائے گی، یعنی کوئی طاقت انہیں روک نہیں پائے گی، اور یہ جھنڈے ایلیا میں جا کر گاڑ دیے جائیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ یہ ایلیا کیا ہے اور کہاں ہے۔ آج کے یروشلم کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایلیا کہا جاتا تھا، یعنی جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ لشکر یہاں ساری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سیدھا فلسطین جائے گا۔ خراسان مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گیا، اب جو افغانستان، ایران، تاجکستان اور ازبکستان میں بھی بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14ویں صدی میں خراسان کی ایک خود مختار حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پہلے بھی عرب ہی بیت المقدس کو گنوا چکے ہیں، جس کے بعد شیر اسلام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس واپس لیا تھا۔ اس کے بعد 1968-59 سے اب تک یہودی یروشلم پر قابض ہیں، اور اس بار بھی وجہ عربوں کی کمزوری تھی۔ عربوں نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی مفادات اور اقدار کے چکروں میں بیت المقدس گنوا دیا۔ آج دیکھیے کہ کوئی عرب سربراہ اسرائیل کے خلاف اور بیت المقدس کے حق میں بات تک کرتا نظر نہیں آتا۔ تو اس بار اللہ پاک یہ سعادت اہل عجم کو بخشیں گے اور مشرق سے فوجیں حضرت امام مہدی کی مدد کو پہنچیں گی۔ اگر ہم افغانستان کے موجودہ حالات اور نیٹو امریکی فوج کے خلاف افغان مجاہدین کی فتح دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ خراسان کے حوالے سے روایات میں حقیقت موجود ہے۔ تو اب اس زمین میں اب اہل عجم کا کردار نمایاں آ جاتا ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آخری فتح اہل عجم کے ہاتھوں سے ہی ہونی ہے،
یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس لیے اسے خراسانی لشکر کہا گیا ہے، اور اس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا، بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دی جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، اور پھر ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا، تاکہ مار مار کر تمہاری نافرمانیوں اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں، غالب اور فاتح ہو کر، جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تباہ و برباد کر ڈالیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل، یروشلم اور القدس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پے در پہ حملوں کے ہونے اور اس کا فتح کیا جانا مذکور ہے۔ اس دوسرے وعدے کی گھڑی کی تعبیرات مفسرین نے مختلف کی ہیں۔ بعضوں نے اسے ماضی سے متعلق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے متعلق کیا ہے۔ اگر اسے ماضی سے تعبیر کریں تو یہی ترجمہ ہوگا، اگر مستقبل سے متعلق ہو تو مطلب ہوگا کہ جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے۔ مستقبل کے لحاظ سے آیت مبارکہ کے معنی کریں تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کے ان مضامین میں شامل ہے جو قرآنی پیش گوئیاں کہلاتی ہیں، جن میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑے میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنے عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا بھی ذکر موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان 2 مختار روایات کو جمع کیا جائے تو ان کی تبتیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ ہی قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ راقب ایسے کئی علماء کو جانتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں،
تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور ان قریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے، بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس کا تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک تخت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے ضخیم ذخیرے میں تلاش بسیار کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے۔ اس سے توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر طاقت مٹ چکی ہوں گی اور دوسری طاقتیں امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل ہوں گی۔ احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ پس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی طاقت اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں۔ اگر نہیں تو اس صورتحال اور عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ جب سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی۔ نمبر 1 سیدنا امام مہدی علیہ السلام، نمبر 2 دجال، اور نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ احادیث و روایات کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود ایک قصبے قرآ میں ہوگی اور 30 سے 40 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں ہی گزاریں گے۔ بعد ازاں ایک حج کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر 313 اکابرین امت بیعت کریں گے اور 7 علماء امت پہلے بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حسنی حسینی سید ہوں گے، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی، آپ کے دائیں گال میں ایک تل ہوگا۔ آپ کے کاندھوں کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی، اوپر اونی چادر پہن رکھی ہوگی۔ ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہوگی۔ جوان ہوں گے، عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، درمیانہ قد، اکہرا جسم، سیاہ زلفیں، بڑی سرمگی آنکھیں، چہرہ سفید سرخی مائل، چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے۔ شخصیت اور حسن عربی، جسامت عجمی، شخصیت عرب و عجم کے خواص کی جامع، چوڑی پیشانی، ناک اونچی، دانت آگے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا۔ سر پر امامہ کملی اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ نشانی ہے جو آمد امام مہدی کی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف، وہ زلزلہ جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی، مشرق میں ہوگا، اور ایک زلزلہ مغرب میں، اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دھسا دی جائے گی؟ درآں حال یہ کہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ یہ زلزلے درج ذیل مقامات پر ہوں گے۔ نمبر 1 کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، نمبر 2 کرۂ ارضی کے مغرب کی طرف، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل سورج خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا۔ دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلے سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے۔ پس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت و ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ گہرا بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا، اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا چٹیل میدان پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح التمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلاد روم فتح ہوں گے۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ، پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ دوستو، ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہند و سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم و یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی چیز روک نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر مکی نے القول المختصر میں بیان کیا ہے کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے،
جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے مارکے میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس عالمی جنگ میں 6 لاکھ افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کی پیشگوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک 6 سال لگیں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا۔ گویا جب امام مہدی علیہ السلام کا تخت پر پہلا سال ہوگا تب دجال آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگی اور اس کے بعد 40 سال مزید امام مہدی علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ گویا آپ کی عمر 80 برس ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے۔ اسی طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد 40 سال تک رہے گا، لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا اس لیے اس کے 40 سال امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ 21 سال حکومت کرے گا۔ اس کے بعد حشام المہدی کی حکومت ہوگی، وہ 3 سال 4 ماہ اور 10 دن حکومت کرے گا۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث اور اجماع امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی دعویٰ کرے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ایک ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے مختلف خرق عادت امور اور شعبے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکال لے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان دونوں شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے منازع کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام تمام انتظامات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھے کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔
قیامت کی علامت کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگ زوروں پر ہوں گی، اور ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا، اور مسلمان عفیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چڑھنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا جو کہ انتہائی سخت ہوگا، جس کے باعث مسلمان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کو جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر دے گا، ایک تہائی کو شکست دے گا، اور صرف ایک تہائی مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے؟ اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم شیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ و سفید، اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ آپ نے جسم پر ایک ذرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 خواتین پر مشتمل ہوگی۔ ان مسلمانوں کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کر دیں گے، اور فرمایا کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد فرمائیں گے قتل اللہ دجال و اذر المومنین۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے
تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع، مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہاں حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک اور عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ ناظرین، بیت المقدس کی فتح یقینی اور حتمی ہے، کیونکہ اس کی بشارت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لال بچیا کی قربانی کے متعلق۔ تو ان دنوں سرخ گائے کی یہودی خانہ ساز کہانی سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے۔ ایک ہی دن میں متعدد احباب نے اس تخیلاتی کہانی کے بارے میں پوچھا تو بعض ماہرین تاریخ، اہل علم دوستوں سے بھی رابطہ کیا اور خود بھی کچھ مراجعت کی تو پتہ چلا کہ کتاب و سنت اور تاریخ اسلامی میں ایسی کسی گائے کے تذکرے سے خالی ہے۔ نیز تورات میں بھی اس کا ذکر نہیں، البتہ تورات کی بعض شروحات میں اس طرح کی خود ساختہ کہانی لکھی گئی ہے۔ خود تورات محرف ہے تو اس کی شروحات کا کیا ہی کہنا۔ بہرحال بعض متشدد اور انتہائی اسلام دشمن یہودی مذکور عقیدہ رکھتے اور وقتاً فوقتاً اس کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل بھی ایسا ہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ سرخ گائے دستیاب ہو گئی ہے اور پھر خود یہودیوں نے اس کی نفی کر دی تھی۔ پچھلے 2000 سال میں ان کی مذکورہ گائے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اچانک پیدا ہو کر اسرائیل پہنچ بھی گئی ہے۔ اسی یہودی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا پہ بعض لوگ بلا تحقیق یہ راگ الاپنا شروع ہو گئے کہ بڑی تباہی ہو جائے گی، یہودی یوں کر دیں گے تو یوں کر دیں گے، اور حوصلہ شکنی کی انتہا کرتے ہوئے یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مسجد اقصیٰ کو بھی گرا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ یہ یہودیوں کی چاہت تو ہو سکتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیں اور ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی ناپاک کوشش بھی کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ 4 مقامات کی میرا رب فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا، جیسے کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا کہ جسے دجال روند نہ ڈالے سوائے مکہ کے اور مدینہ کے۔ مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا اور اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، البتہ وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا: خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کانا دجال آئے گا تو مسجد اقصیٰ ہوگی اور دجال چاہت کے باوجود اس میں داخل نہ ہو سکے گا، چنانچہ اس کے شیطانی گماشتے یہودی اسے گرا سکیں۔ بہرحال بحیثیت مسلمان ہمارا سرخ گائے جیسی من گھڑت خرافاتی اور دجالی کہانیوں سے کچھ لینا دینا نہیں، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان ملحمہ کبری بڑی جنگ نے ہو کر رہنا ہے، اور موجودہ جنگ اسی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ امام مسلم اور امام احمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی نقل کی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہود سے لڑائی نہ لڑ لیں۔ مسلمان یہودوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو وہ پتھر یا درخت کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقد نامی درخت کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، یعنی وہ انہیں پناہ دے گا۔ موجودہ صورتحال میں ایسی بیہودہ من گھڑت خرافاتی کہانیوں کے پیچھے لگنے کے بجائے اہل ایمان کو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و حمایت کے ساتھ ساتھ پوری ہمت کے ساتھ یہودی مصنوعات کا خود بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کی بھرپور مہم بھی چلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن
बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसके तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन और आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू सबको पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तुमने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर अंगेज बना दे, हम पर राज शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्ती में गिर पड़े हैं, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं। या इलाही, या मेरे मालिक, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाए तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा,
ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔